ये सब माँओं को है कि बच्चों को आप जैसे नर्सरी क्लास से पेन और कॉपी देते हैं, घर का काम भी छोटा मोटा साथ साथ सिखाएं. تَمہِ کھۄتہٕ تہِ اَصٕل پٲٹھۍ چھَس بہٕ رَنان تِکیٛازِ مےٚ چھُ شوق لُکھ کھیٛاناوُن. ایک عورت کی ایک گھر میں ویلیو کیا ہوتی ہے؟ ایک عورت جو ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ گھر چھُ مردٕ سٕنٛدۍ سۭتۍ تہِ چلان، زنانہِ ہٕنٛز چھنہٕ ضرورت کینٛہہ، لیکن کہیں نہ کہیں دونوں کی ضرورت ہو. عورت کا دوسرا نام ہے قربانی. جو عورت قربانیاں دے گی چاہے گھر کے لیے بچے کے لیے، اس کا گھر بھی آباد رہے گا اور بچے بھی آباد رہیں گے. السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ کشمیر میں آپ سب کا خیر مقدم. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نجمہ جی، جن کو پورا کشمیر نجمہ آنٹی کے نام سے جانتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نجمہ آنٹی ان کا پیٹ نیم ہے. اگر نجمہ جی کی یا نجمہ آنٹی کی بات کریں تو نجمہ جی وہ کشمیر کی لڑکی ہے، وہ کشمیر کی بیٹی ہے جنہوں نے ہوم شیف سیزن 1 اپنے نام کیا تھا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں. نجمہ آنٹی سے ہی شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پوری دنیا آنٹی کے نام سے ہی جانتے ہیں. نجمہ آنٹی، آپ سے جانیں گے کہ آپ کی جو جرنی ہے، کوکنگ کی جرنی ہے، اس کے بارے میں بتائیے. وعلیکم السلام بیٹا. میری جرنی جو ہے وہ بہت چھوٹی ایج میں سٹارٹ ہوئی. میں بہت چھوٹی تھی جب سے مجھے کوکنگ کا شوق تھا. شاید جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے مجھے یاد ہے کہ مجھے کوکنگ کا شوق ہے. یہ شوق بڑھتے بڑھتے گیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا بنا کے یہ شوق آگے بڑھتا گیا. اور ہمارے ٹائم میں اتنا ایکسپوجر سوشل میڈیا کا نہیں تھا، ریسیپیز اویلیبل نہیں تھی، تو بس ٹرائی کر کے پریکٹس کر کے ہم بنا لیتے تھے. تو میری کوکنگ کا سفر آگے چلتا گیا. پھر میں نے جب اپنا 10th ایگزام پاس کیا تو میں نے ہوم سائنس سبجیکٹس لیے، یہ سوچ کے کہ شاید ہوم سائنس کا مطلب ہے کوکنگ سکھاتے ہوں گے وہاں، جو کہ بالکل نہیں تھا. وہ پریکٹیکل ایک ہوتا تھا ویک میں فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا، اس میں کوکنگ کا ایک ہی آتا تھا. لیکن ہوم سائنس سے مجھے بہت فائدہ ملا. میں نے اس میں باقی ٹائم مینجمنٹ، منی مینجمنٹ، وہ سب سیکھ لیا جو کہ ہوم سائنس کا جسٹ تھا. پھر 12th میں میری شادی ہوئی، لیکن شادی کے بعد یہ پیشن زیادہ بڑھ گیا کیونکہ میرے ان لاز نہیں تھے، تو میں گھر پہ بالکل اکیلی ہوتی تھی. تو میں بس دن بھر ایکسپیریمنٹس کرتی رہتی تھی، چیزیں بناتی رہتی تھی. جو میری کوکنگ کا یہ پیشن تھا وہ آگے چلتا رہا. آگے چل چل کے ہمارے گھر میں بہت یہ تھا کہ دعوتیں بہت ہوتی تھی، آنا جانا لوگوں کا بہت رہتا تھا. تو بس ہر ٹائم میں سوچتی تھی کچھ نیا بناؤں، کچھ ایسا بناؤں جو لوگوں نے کھایا نہیں ہوگا. میں نے ہریسہ بنایا ہے فرسٹ ٹائم ان 1984، جب کہ میں 14 سال کی تھی. اس ٹائم میں نے ہریسہ بنایا ہے. تو پھر بچوں کا لنچ ہر دن ڈفرینٹ ہوتا تھا. ایکسپریمنٹس کرتے 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 میں نے اتنا سیکھ لیا، اتنی کوکنگ میں نے سیکھ لی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے جو میں نے بنائی نہیں ہوگی، خاص طور پہ کشمیری کوکنگ. ایسے میں اتنی چھوٹی ایج میں شادی ہونا، محض آپ 12th کلاس میں پڑھتے تھے اور آپ کی شادی ہوئی، کیا وہ ڈفیکلٹ سچویشن تھی آپ کے لیے یا آپ کا ڈارک سائڈ تھا لائف کا؟ کیونکہ اتنی چھوٹی اسی ایج میں جب آپ کو پڑھنے کی عمر تھی، کھیلنے کودنے کی عمر تھی. ایکچولی ہماری فیملی میں 21 کسی کو ہونے ہی نہیں دیتے تھے. 21 سے پہلے ہی شادی سب کی کر لیتے تھے، لیکن میری زیادہ جلدی ہو گئی. یہ تھا کہ کالج چھوٹا، پڑھائی چھوٹی، وہ تو تھا، لیکن سپورٹ بہت تھا میرے سسرال والوں کا. میرے جیٹھ تھے، ننند، انہوں نے بہت کیا تھا آپ پڑھو، بیکاز میرے فیملی میں ان لاز نہیں تھے، فادر ان لا، مدر ان لا، تو میں گھر کو بند کر کے پڑھائی نہیں کر سک. پڑھائی کا مطلب ہے آپ پڑھو، کلاسز پاس کرو، ایجوکیشن گین کرو، لیکن کتابیں پاس کرنے سے انسان کی تعلیم
مکمل نہیں ہوتی ہے. آپ کتابیں پڑھ کے سیکھ کے آگے چل سکتے ہو. صرف میں نے کلاسز پاس نہیں کی ہے. باقی نالج ماشاءاللہ میں بہت رکھتی ہوں. میں نے اپنے بچوں کو، میرے دونوں بیٹیوں نے MBA کیا ہے، اور ان کو میں نے پروجیکٹس میں ہر چیز میں ہیلپ کی ہے. ایسے میں اگر دیکھا جائے تو آپ جو ہے ہوم شیف سیزن 1 کی ونر بھی رہی ہے. تو ہوم شیف سیزن 1 جو اس کی جرنی کے بارے میں بتائے، کس طریقے سے آپ نے وہ جرنی سٹارٹ کی؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ میری کم ہی ایج میں شادی ہوئی تھی، تو تب آپ کے ہسبینڈ ہو گئے، تو ہسبینڈ کا سپورٹ کیسا؟ میرے ہسبینڈ کا سپورٹ بہت تھا. میں ان کو کوئی بھی چیز بولتی تھی کہ میں آج ایسے بناؤں گی، تو انہوں نے کبھی نہیں بولا کہ نہیں آپ نے بناؤ. وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے گئے. میں بناتی رہی وہ. لیکن یہ ایک چیز تھا، اگر کوئی چیز پرفیکٹ بھی بنتی تھی، وہ بولتے تھے اس چیز میں یہ کمی رہ گئی ہے. کمی نہیں ہوتی تھی، وہ اس لیے یہ کرتے تھے کہ میری کوکنگ دن بدن اسکلز آپ کے زیادہ سے زیادہ بہتر ہو جائے، میں زیادہ توجہ دوں اس کوکنگ پہ. تو ان کا سپورٹ بہت رہا. میرے سسرال والوں کا سپورٹ اس میں بہت رہا. میرے مائکے والوں کا سپورٹ اس میں بہت رہا. سبوں کا سپورٹ میرے ساتھ بہت رہا. تب میں نے ہوم شیف سیزن 1 میں اس کی ونر بن گئی. ہوم شیف جو یہ سیزن 1 تھا، اس کی رجسٹریشن شروع ہو گئی، جو کہ 28 دسمبر لاسٹ ڈے تھا اس کا، اور 27 کو میں نے رات کو دیکھ لیا انسٹا پہ. تو میں نے اسی ٹائم رجسٹریشن کی. 28 کو میں مارکیٹ گئی. ہم کو ڈابر کے پروڈکٹس یوز کرنے تھے، وہ میں نے لے آئے. 29 کو میں نے ریسیپی اپنی بنائی، اور 30 کو وہ میں نے اپلوڈ کر دی. تو وہ کوالیفائی میں نے کیا. اس کے بعد ہمارے فائنلز ہوٹل مینجمنٹ جو انسٹیٹیوٹ راج باغ میں ہے، ادھر فائنلز ہوئے. ادھر ہمارے پاس ہم 6 لوگ ادھر تھے، تو مسٹری باکس ملا. مسٹری باکس میں سب کے پاس سیم چیزیں تھی. مجھے لگا کہ جو ہماری مین ڈش بنانی ہے، یہ مسٹری باکس کا سامان اس میں سب یہی یوز کرنا ہے. اور ہم کو پینٹری میں جانے کے لیے 4 منٹس کا ٹائم تھا، ایک بار جا سکتے تھے. میرے کو جو وہاں ملا میں نے اٹھا کے لے کے آئی. تو میں نے 90 منٹس میں ایک چکن بنایا. اس کی کمبینیشن میں نے کبھی نہیں بنائی تھی. اس میں ہم کو سن ڈرائیڈ ٹمیٹوز تھے، کشمیری پران شیلٹس تھے، وہ چیزیں تھے. ان کمبینیشن سے میں نے کبھی چکن نہیں بنایا تھا. میں نے ان میں روز پیٹلز ڈالے. تو جو چکن میں نے بنایا، اس چکن کا نام میں نے رکھا چکن آشیانہ، کیونکہ ہمارے گھر کا نام آشیانہ ہے. تو میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس چکن کا کیا نام رکھوں. تو میں نے اس چکن کا نام چکن آشیانہ رکھا. میں نے فلیورڈ رائس بنایا، جس کو میں نے بہت ساری چیزوں سے فلیور کیا، جس میں بہت سارے فلیورز ایڈ کیے. میں نے میٹھے میں سوجی کا حلوہ بنایا. میں نے سیلڈ میں کچوبر بنایا، اور پلیٹنگ کے ٹائم سیلڈ رکھ دی. پلیٹنگ اسی سے کی، فریش سیلڈ سے. اور میں نے سٹارٹر میں ندرو کے فرٹرز بنائے. تو ایک پورا یہ سارا بنایا سٹارٹر سے میٹھے تک. 90 منٹس میں نے یہ 5 چیزیں بنایا. ایسے میں اگر آپ کی ایج کی بات کریں تو آپ 50 ابو ہے. اس ایج میں اتنی ہمت، ہمارے کو تو ابھی بھی ہمت نہیں ہے. اس ایج میں اتنی ہمت، اتنا اسٹرانگ رہنا، اس طریقے سے گھر سنبھالنا، کیونکہ آپ نیٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ گارڈننگ بھی کرتے ہیں، سب چیزیں سنبھالنا کیسے مینیج ہوتا ہے؟ ہمت ہونی چاہیے. انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمت ہونی چاہیے. میں کوکنگ بھی کرتی ہوں، لانڈری بھی کرتی ہوں، باغ کو بھی دیکھتی ہوں. میرا کچن گارڈن ہے، اس کو بھی دیکھتی ہوں. اور ونٹرس میں نیٹنگ کرتی ہوں. تو بس ہمت ہونی چاہیے.
جس کے پاس ہمت ہوگی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ اس وقت سب ماؤں کی، سب بہنوں کی، ایون ہماری بھی انسپریشن بن چکے ہیں، کیونکہ اسٹوری بہت زیادہ خوبصورت ہے، جرنی بہت زیادہ خوبصورت رہی ہے. کیونکہ آپ نے آف کیمرہ بتایا کہ آپ کینسر پیشنٹ بھی تھے، اس کے باوجود اس بیماری سے لڑنا، گھر سنبھالنا ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے یہ سب کام کرنا. شروع سے میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنا اسٹرانگ بنایا کہ چھوٹی عمر میں مجھے گھر کی ذمہ واری پڑی. ذمہ واری مطلب گھر کا کام نہیں کرنا، جھاڑو پونچھا نہیں کرنا، گھر کو مینیج کرنا. پھر آہستہ آہستہ جب تک میں اس ایج میں آ گئی، میں ماسٹر بن گئی ہوں. میرے لیے یہ سب چیزیں بہت چھوٹی مجھے لگتی ہے، کیونکہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. میری بڑی جٹھانی تھی، وہ بولتی تھی انسان چھ جن سہ ہیکہِ کینٛہہ تہِ کٔرِتھ. وہ بات میرے دماغ میں آج تک ہے. انسان ایک جن ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کیا میسیج رہے گی ان عورتوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے یم زن گھر بہت چھ آسان، یم چھ ونان کہ اس چھنا سنڈے تے چھٹی ملان کن. اکثر ہم بولتے ہیں ہماری مائیں دیکھتے گھر پہ مائیں ہوتی ہے، ہماری دادی یا بڑی بہن ہوتی ہے، اکثر بولتی ہے اس زنانن چھنا آتھوار دۄہ تے چھٹی آسان کہین، یمن آفس چھ آسان مردن چھٹی دکانس پہ، مگر اس چھنا آسان آتھوار دۄہ تے چھٹی کہین. اڑ سان دۄہس گھر کام کران، حالانکہ ان کے پاس بہت اسکل ہوتا ہے، ان کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ چیز حاصل کرنے کا، یہ چیز کرنے کا، لیکن اسٹل وہ نہیں کر پاتے. کیا لگتا ہے آپ کو کیا وجہ رہتی ہوگی کہ وہ نہیں کر پاتی؟ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ عورت نے اللہ تعالیٰ کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ ذمہ داری اور کوئی نہیں لے سکتا ہے گھر سنبھالنے کی. عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اسٹرانگ بنایا ہے، وہ ہر ایک کردار بخوبی نبھاتی ہے، چاہے وہ بیٹی کا کردار ہو، بیوی کا کردار ہو، ماں کا کردار ہو، بہو کا کردار ہو، بابی کا کردار ہو. ہر ایک کردار وہ اسٹرانگلی، کیونکہ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ہی دی ہے جو کہ اسٹرانگلی ہر ایک چیز کر سکتی ہے. باقی ہو گئی اتوار یا سنیچر، عورت کے لیے یہ چیزیں بہت چھوٹی ہے. مرد ایک ایسے فیز سے گزرتا ہے جس کو چھوٹی سے بڑی چیز گھر میں مہیا کرنی ہوتی ہے. عورت کا صرف ایک کام ہوتا ہے گھر سنبھالنا، کھانا پکانا، بچوں کو اچھی تربیت دینا. لیکن جن چیزوں سے گھر چلتا ہے جو کہ بیسک چیزیں ہیں، وہ تو ایک مرد کے ذمہ ہے، وہ ایک عورت کے ذمہ نہیں. یہ پہلی بار کسی عورت سے ایسے سنا ہے کہ مرد کی تعریف کر رہے ہیں آپ. نہیں، جب مرد کا سپورٹ، جب ایک عورت ایک مرد کا سپورٹ کرے گی تب ان کا گھر سکسیسفل ہوگا. اور میں ایک میسیج سب ماؤں سے دیتی ہوں کہ آج کل ہم بچوں کو پڑھائی میں، سپورٹس میں، ہر چیز میں بولتے ہیں بچے آگے آگے بڑھو، پڑھائی میں فرسٹ آؤ. کسی ماں نے سوچا ہے جن بچوں کی آج شادی ہو رہی ہے کہ ہماری بچی اگر دوسرے کے گھر جا رہی ہے، کیا وہ اس لائق ہے؟ وہ اپنے آپ کو وہاں سنبھال سکتی ہے؟ وہ اپنے خاوند کو سنبھال سکتی ہے؟ ہر انسان فائنانشلی اتنا اسٹرانگ تو نہیں ہے کہ جو کہ ملازم رکھ سکے. وہ چلے اپنے لیے نہ کرے، خاوند کے لیے نہ کرے، کل کو اس کا بچہ ہوگا، اس کے لیے تو اس ماں کو اٹھنا ہے، کرنا ہے. میری میسیج یہ سب ماؤں کو ہے کہ بچوں کو آپ جیسے نرسری کلاس سے پین اور کاپی دیتے ہیں، گھر کا کام بھی چھوٹا موٹا ساتھ ساتھ سکھائے. تب جب کہ آپ کے بچے 17، 18، 19 سال کے ہو جائے، آپ کے جو بچے ہو وہ پرفیکٹ ہو. تربیت صرف بیٹی کی نہیں ہوتی ہے، تربیت بیٹے کی بھی ہوتی ہے. دونوں کی تربیت کرو اور ماشاءاللہ سے ان بچوں کی آگے لائف بہت سکسیسفل ہوتی ہے. ایسے میں اگر اسٹرگل کی بات کریں یا بیڈ ٹائم یا گڈ ٹائم کی بات کریں، تو آپ کی اس پوری جرنی میں کوئی بیڈ ٹائم تھا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب میری شادی ہوئی میں بالکل اکیلی تھی اور عمر بھی چھوٹی تھی. میں نے بھی اس حساب سے اسٹرگل کیا ہے. میں نے اپنے بچوں کو بہت مشکل سے پالا ہے، سنگل ہینڈڈ تھی میں، گھر میں کوئی عورت نہیں تھی. بہت مشکل سے میں نے سارا مینیج کیا ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کو پالا ہے. وہ بہت
स्ट्रगल की है मैंने उनको परवरिश करने में, घर का सारा देखने में, घर की सब चीज़ें बराबर रखनी थी। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो सुबह अपने काम के लिए जाते थे, वो डॉक्टर थे, वो बहुत वक्त के पाबंद थे। उनके बाद उनका क्लिनिक होता था। बहुत मेहनत उन्होंने भी की, मैंने भी की, तब जाके हमारे बच्चे आज एक कामयाब जिंदगी बसर कर। आपसे जानेंगे कि एक औरत की एक घर में वैल्यू क्या होती है। एक औरत जो है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि घर जो मर्द सत्ती चाला जनान हिंद जरूरत की, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की ज़रूरत होती है। एक मर्द की भी ज़रूरत होती है, एक औरत की भी ज़रूरत। एक माँ की, एक बच्चे की परवरिश की अगर बात करें, एक माँ का रोल क्या होता है घर में, एक औरत का रोल क्या होता है घर में? औरत का दूसरा नाम है कुर्बानी। जो औरत कुर्बानियाँ देगी, चाहे घर के लिए, बच्चे के लिए, उसका घर भी आबाद रहेगा और बच्चे भी आबाद रहेंगे। पहले जब माँ छोटी छोटी चीज़ों के से कुर्बानियाँ देना शुरू करेगी, उनके बच्चे भी वही सीखेंगे। जब तक मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैंने कभी उनके सामने टीवी नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता था कि इनके लिए अच्छा नहीं है। और माँ भी, बाप भी, घर में सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठे देख के, इकट्ठे बैठ के कोई प्रोग्राम देखे जो बच्चों के लायक नहीं हो, जो हमारे लायक ना हो, वो चीज़ें, वो कुर्बानियाँ पहले माँ को देनी होती है, तब उसके बच्चे, उसका घर सक्सेसफुल रहता है। कुर्बानियाँ माँ को देनी है, तब जाके घर ठीक रहेगा। कुर्बानी बहुत बाप भी देते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी नज़र नहीं आती। वो अपने सारे शौक पीछे रख के अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छा सा अच्छा अपनी फैमिली के लिए देना चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे वक्त, अच्छा सा अच्छा अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उनका नज़र नहीं आता है। अगर बात करें आपके क्लाउड किचन की, क्योंकि आशियाना आपका क्लाउड किचन है, तो इस हवाले से बात करते हैं कि ये शुरुआत आपने कहाँ से की और किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि जी आप क्लाउड किचन खोलना है, अब दुनिया को अपना खाना खिलाना है? एक्चुअली शौक तो मेरे को बचपन से था कि कुछ ना कुछ करूं, कुकिंग क्लासेस खोलूं, कुकरी बुक लिखूं, लेकिन जब मैंने होम शेफ का टाइटल जीता, विनर बनी मैं, फर्स्ट होम शेफ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप या अपना चैनल खोले यूट्यूब पे या क्लाउड किचन। लेकिन यूट्यूब का मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने क्लाउड किचन खोला। वो 15 दिसंबर मैं विनर बनी और 1 फेब मैंने अपना आशियाना किचन शुरू किया। मैं एक बिल्कुल प्योर खाना, विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, फ्रेश खाना लोगों को सर्व करना चाहती हूँ। उन बच्चों को सर्व करना चाहती हूँ जिनके पेरेंट्स वर्किंग है, जिनके माँओं के पास वक्त नहीं है, जो माएँ फ्रोज़न फूड बाज़ार से लाके, होटल से लाके, रेस्टोरेंट से लाके, उनमें तो अडल्ट्रेशन होती है, वो घर का खाना ले जो बिल्कुल घर जैसा होता है। मैं उसी तरह पकाती हूँ जिस तरह मैं अपने बच्चों के लिए या अपने घर वालों के लिए पकाती, लेकिन तम खोत असल पट छस बह रनान, तिक्याज मे छु शौक लुक खैनावन। तो आप हम सब की इंस्पिरेशन है जी। बस मैं वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती हूँ, जो भी वक्त तो में सीधे लगता है। छोटी छोटी चीज़ें बना के रख तो देती ऐसे हूँ। में क्या कुछ आपने बनाया है? मैंने ये वाइट सूट है, इस पे रिबन वर्क किया है, रिबन वर्क, और इसके सारे फ्लावर्स रिबन से बने हुए हैं, रिबन वर्क, और जो इसकी पत्तियां हैं वो एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और रिबन वर्क के बीच में मैंने मोती लगाए हैं, सेम टू सेम कलर। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। दूसरा मैंने वो ग्रीन गर्म सूट है, वो उस पे मैंने रोजेस बनाए हैं, वो मैंने एम्ब्रॉयडरी की है। वो जेंट स्वेटर्स मैं तो बुनती रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा हैंड निटेड स्वेटर्स पहनते हैं,
تو ان کے لیے یہ بس یہ 2 سویٹرز میری ہے، اور وہ پیارا سا چھوٹا سا سیٹ میں نے جمپ سوٹ اپنی گرینڈ ڈاٹر کے لیے بنایا تھا.